الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 101۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والے تھے، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے پاس موجود ہے، نابذا، تو پھینک دیا، فریق، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی۔ تو یعنی پھینک دینے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی، اس کو امپورٹنس نہیں دی اور اسے پھینک دیا، اسے اگنور کیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، جانتے ہی نہ ہوں، اور ایسے فیل کروایا جیسے ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان کے پاس رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، جو کتاب ان کے پاس موجود ہے، تو ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور ایسے فیل کروایا جیسے وہ تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطان پڑھتے تھے، وما کفر، اور نہیں کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفر کیا، یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو۔ اب ہوا کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادوگری تھی وہ بڑی عام ہو گئی تھی۔ تو اب کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت عطا کی تھی، اتنی بادشاہت تھی کہ ہر چیز کی بولی کو سمجھتے تھے، پرند چرند ہر چیز پہ حکومت کرتے تھے، ہر چیز کی بادشاہت اللہ نے حضرت سلیمان پیغمبر کو عطا کی تھی۔ اب ان کے پاس کچھ کتابیں تھیں جنہیں وہ پڑھتے تھے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، پھر جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے وہ روم میں، اپنے حجرے میں ان کتابوں کو دفن کر دیا تھا، یعنی اندر رکھ دیا تھا، کیونکہ لوگ ان سے غلط کام سیکھ رہے تھے، ان کتابوں کے ذریعے سے غلط حرکتیں کر رہے تھے، جادو سیکھ رہے تھے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو جب ان کی وہ کمرے کو دیکھا گیا، وہ جگہ کھودی گئی ہے، جو بھی ہوا، تو وہ کتابیں اندر سے نکلیں، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان تو جادوگر تھے، حضرت سلیمان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہیں اس طرح کی ان کے نام کی سٹوریز بھی ملتی ہیں سلیمان پیغمبر کے نام پہ، کہ وہ جادوگر تھے، اور نعوذ باللہ وہ جادوگر نہیں تھے، انہوں نے کوئی کفر نہیں۔ اور جادوگر ہونے کے لیے، جادو سیکھنے کے لیے سب سے جو پہلی شرط ہے وہ اپنے دین سے پھرنا پڑتا ہے، مرتد ہونا پڑتا ہے اپنے دین سے، اور جو مرتد ہے دین سے پھر جانے والا، اس کی تو سزا اسلام نے قتل بتائی ہے، اس کو مار دینا چاہیے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سلیمان تو ایک پیغمبر تھے، پیغمبروں کو تو یہ چیز شیوا ہی نہیں دیتی کہ وہ جادوگری کریں، کتابیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی انہیں ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو کسی پیغمبر کو نہیں عطا ہوئی۔ سارے انسانوں پہ تو وہ حکومت کرتے ہی تھے، اس کے علاوہ جانوروں پہ، چرند پرند ہر کسی کی بولی کو وہ سمجھتے تھے۔ تو وہی بات یہ آیت کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جب حضرت سلیمان فوت ہوئے، میں نے پہلے بھی بتایا، تو ان کی جب وہ کتابیں نکلی ان کے حجرے میں سے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ سلیمان تو جادوگر ہیں، جس پہ اس پہ کہانیاں وغیرہ، سٹوریز وغیرہ بنی ہوئی ہیں۔ تو نعوذ باللہ، میں نے آپ کو بتایا کہ جادوگر ہونے کے لیے سب سے پہلے مرتد ہونا پڑتا ہے، اسلام سے پھرنا پڑتا ہے، اور جو اسلام سے پھر جاتا ہے اس کی تو سزا قتل ہے۔ تو لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل، اور جو نازل کیے گئے،
علی الملکینی 2 فرشتے ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت۔ اب اس زمانے میں جو ہے جادوگری بڑی عام ہو گئی، جادو بڑا لوگ سیکھنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت کو، بابل شہر میں۔ اب وہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ جا کے ضرور کہتے تھے کہ ہم جادوگر ہیں، ہم جو ہے ہم آزمائش بن کے آئے ہیں، تمہارے لیے ایک فتنہ بن کے آئے ہیں، تو تم نے کفر نہیں کرنا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ ان کے پاس ہاروت اور ماروت کے پاس جادو سیکھنے آتے تھے، حالانکہ وہ کلیئر کر دیتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور آپ نے بھی جادو نہ سیکھو، اپنے بھی اس دین سے نہ ہٹو۔ لیکن لوگ پھر بھی جادو سیکھتے تھے۔ وما یعلمانی اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد کسی کو بھی، حتیٰ یقولا حتیٰ کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ کہ بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر پس تم کفر نہ کرو۔ وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش بن کے آئے ہیں، پس تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے۔ فیتعلمون منہما پھر لوگ سیکھتے تھے ان سے، ما یفرقون بہ جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈالتے تھے، بین المرء مرد کے درمیان، و زوجہ اور اس کی عورت کے درمیان۔ اب دیکھیں ہوتا کیا تھا کہ جو سب سے کامن چیز تھی، وہ لوگ یہ جادو سیکھتے تھے کہ کیسے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، کیسے جو ہے ان کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ طلاق جو ہے حلال کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال ہے، لیکن سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ حلال کاموں میں حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق ہے۔ تو جو جادو سیکھتے تھے ان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ اب دیکھیں شیطان جب شام کو بھی بیٹھتا ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے جو چیلے اس نے چھوڑے ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے ہاں بھائی بتاؤ تم نے کیا اچھا کام کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے تو آج اس شخص سے فلاں سے چوری کروائی۔ پھر وہ دوسرے سے پوچھتا ہے تم بتاؤ تم نے کیا کام کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے آج ڈاکہ ڈلوایا۔ وہ کہتا ہے یار آپ لوگوں نے تو کوئی کام نہیں کیا۔ پھر وہ ایک سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں غلط کام کروایا، میں نے یہ کروایا وہ کروایا، سب سے پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر ایک اور شیطان سے وہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی تم بتاؤ تم نے کون سا اچھا کام کیا، ایسا کوئی کام جس سے میں خوش ہوں۔ تو وہ جب شیطان بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی، طلاق کروا دی، ان کے درمیان جھگڑا کروا دیا، پھر وہ شیطان کہتا ہے جو ان کا سردار ہوتا ہے کہ یہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، پھر وہ اس چھوٹے شیطان کو گلے لگاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا میاں بیوی کا ایک اللہ نے رشتہ بنایا ہے، بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، بڑا محبت والا رشتہ ہے، کمپرومائز کرنا چاہیے۔ کچھ ہو جائے، کوئی معاملات اس طرح کے ہو بھی جائیں تو مرد اور عورت دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے آپس میں رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ واویلا ڈالیں، بندہ شور کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور جو ہے فساد ڈالیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کاموں میں سب سے جو ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالی جائے، جھگڑا ڈالا جائے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب کوئی لڑائی کا موقع بنے یا غصہ آ رہا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جی فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ پھر وہ ان سے سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تھے، بِهِ اس کے ساتھ، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں چاہے وہ 2 فرشتے نازل ہوئے ہی تھے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہوتا وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سکھاتے تھے، ما یضرہم جو نہ نقصان پہنچاتا انہیں، ولا ینفعہم اور نہ ہی انہیں نفع دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جو انہوں نے بیچا ہے یا جس کا انہوں نے خرید و فروخت کی ہے، مَا لَهُ نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ من خلاق آخرت میں کوئی بھی حصہ۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جان بھی لیتے تھے کہ جو یہ غلط حرکت کر رہے ہیں، یعنی جادو سیکھ رہے ہیں، جادوگری کا کام کر رہے ہیں، اب ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ، اور البتہ بہت ہی برا ہے، مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جانتے وہ ضرور ہیں کہ غلط کام کر رہے ہیں، کہ اب یہ کام کریں گے تو آخرت ہمارے لیے نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں بچے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسا کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش وہ جان لیتے کہ یہ بڑا ہی برا کام ہے۔ جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔